बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए आगे आएं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप कायम किया गया है। मुखय्यर हजरात की जानिब से अतियात का सिलसिला जारी। अनारकली बाजार के ताजरों ने 1000 मलबूसात अतिया किए। सदर अहमद मार्केट हाजी नईम ने खाने पीने का सामान दिया। सदर हाल रोड हाजी नवाज पप्पू ने मुतासरीन के लिए दूध, जूस, बिस्किट, चने, रस, चटाइयाँ और दीगर सामान भेजा। आपका भेजा हुआ राशन, गर्म कपड़े, कंबल, खेमे और दीगर सामान हम पहुंचाएंगे पाक फौज की मदद से मुतासरीन तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। जी, आपको अपडेट करते चले हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़ें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप कायम। मुखय्यर हजरात की जानिब से अतियात का सिलसिला जारी है। अनारकली बाजार के ताजरों ने 1000 मलबूसात अतिया किए। सदर अहमद मार्केट हाजी नईम ने खाने पीने का सामान दिया। सदर हाल रोड हाजी नवाज पप्पू ने मुतासरीन के लिए दूध, जूस, बिस्किट, चने, रस, चटाइयाँ और दीगर सामान भेजा। आपका भेजा हुआ राशन, गर्म कपड़े, कंबल, खेमे और दीगर सामान हम पहुँचाएंगे फ़ौज की मदद से मुतासरीन तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। नीचे पानी ऊपर मच्छर, सैलाब मुतासरीन नई अजियत में मुब्तला। लाखों लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने लगे। मच्छरों ने मुतासरीन की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी। मलेरिया फैलने का खदशा भी पैदा हो गया। मुखय्यर हजरात से मच्छरदानियाँ, लोशन और दीगर अद्वियात की दरख्वास्त। भरपूर कवरेज। सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरीन की बहाली तक का ऑपरेशन बराह रास्त आपको दिखाया जा रहा है। नीचे मच्छर ऊपर मच्छर, नीचे पानी, सैलाब मुतासरीन नई अजियत में मुब्तला। लाखों लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मच्छरों ने मुतासरीन की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी। मलेरिया फैलने का खदशा, जबकि मुखय्यर हजरात से मच्छरदानियाँ, लोशन और दीगर अद्वियात की दरख्वास्त। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। सिंध, रोजान, जनूबी पंजाब की भरपूर कवरेज, जबकि सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरीन की बहाली तक का ऑपरेशन राह रास्त। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन में फ्लड रिलीफ कैंप। शहरियों का पाक फौज पर भरपूर एतमाद का इजहार। सैलाब ज़दगान की इमदाद में पेश शहरियों का कहना है कि पाक फौज मुतासरीन सैलाब की बेहतरीन अंदाज में मदद कर रही है, इसलिए यहाँ इमदादी सामान जमा करवा रहे हैं। मुश्किल के इस वक्त में सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद करेंगे। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन में फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, जिसमें शहरी इमदादी सामान जमा करवा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुश्किल के इस वक्त में सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद करनी चाहिए। फ़ौज मुतासरीन सैलाब की बेहतरीन अंदाज में मदद कर रही है, इसीलिए यहाँ इमदादी सामान जमा करवा रहे हैं ताकि सैलाब मुतासरीन तक उनकी इमदाद पहुँच सके। अब सिंध, जनूबी पंजाब में सैलाब के बायस सब्जियों की किल्लत के बायस कीमतों में इजाफा बरकरार है। सरकारी नेकनामा और ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तजाद है, जबकि टमाटर की सरकारी कीमत 58 रुपये इजाफे से 218 रुपये किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में टमाटर 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। प्याज 128 की बजाय 200, जबकि आलू 76 की बजाय 90 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर बरामद होने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं हुई। टमाटर की सरकारी कीमत 58 रुपए इजाफे के बाद 218 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में टमाटर 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की सरकारी कीमत 128 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, ताहम 150 रुपए से जायद में फरोख्त हुआ। आलू की सरकारी कीमत 6 रुपए इजाफे के बाद 76 रुपए मुकर्रर की गई, ताहम 90 से 100 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाता रहा। बैंगन 19 रुपए इजाफे के बाद 94 रुपए किलो हो गया है। दुकानदार 120 रुपए किलो में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि गोभी, भिंडी, तोरी, करेला, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च समेत दीगर सब्जियां भी 10 से 60 रुपए इजाफे के साथ फरोख्त की गयी। शहरियों का कहना है सब्जियां सरकारी निर्खनामे के बरखिलाफ फरोख्त होना हुकूमती और इंतजामी नाअहली है, जिसे दूर करने के लिए हुकूमत संजीदा नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। शहर में डेंगू मच्छरों के हमलों में इजाफा जारी। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 30 नए मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने 1603 मुकामात से लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया। शहर में मलेरिया बुखार के केसेस में भी इजाफा होने लगा। शहर में डेंगू मच्छरों के हमलों में इजाफा जारी है, जबकि 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 300 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने 1603 मुकामात से लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया। शहर में मलेरिया बुखार के केसेस में भी इजाफा होने लगा है।
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور میں انتظامی بنیادوں پر 3 SHOs تعینات کر دیے گئے ہیں۔ DIG آپریشنز نے SHOs کی تعیناتی کے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ انسپیکٹر میاں لیاقت SHO گجرپورہ، جبکہ انسپیکٹر ساجد نذیر SHO ماڈل ٹاؤن، سب انسپیکٹر خضر واہلا SHO ہربنسپورہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ DIG آپریشنز کا SHOs کو جائے تعیناتی پر رپورٹ کرنے کا حکم۔ جی آپ کو بتاتے چلیں لاہور میں انتظامی بنیادوں پر 3 SHOs تعینات کر دیے گئے ہیں۔ DIG آپریشنز نے SHOs کی تعیناتی کے آرڈر جاری کیے ہیں۔ انسپیکٹر میاں لیاقت SHO گجرپورہ تعینات ہوئے، انسپیکٹر ساجد نذیر SHO ماڈل ٹاؤن تعینات ہوئے، سب انسپیکٹر خضر واہلا SHO ہربنسپورہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ DIG آپریشنز کا SHOs کو جائے تعیناتی پر رپورٹ کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارتخانے کے ناظم الامور نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے حکومت اور عوام کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $50 ملین مالیت کا امدادی سامان بھیجنے پر متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان اور 50 ملین اماراتی درہم کی امداد پر متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم محمد بن راشد ال مکتوم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ہر آفت کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور سفارتی محاذ پر بھی UAE نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات سے اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا خصوصی طیارہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر لاہور پہنچ گیا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے لاہور ایئرپورٹ پر امدادی سامان کو وصول کیا۔ متحدہ عرب امارات سفارتخانے کے نمائندے راشد آل علی نے امدادی سامان صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے حوالے کر دیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، کمشنر لاہور، سیکرٹری اطلاعات سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے امدادی سامان بھجوانے پر متحدہ عرب امارات حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ UAE نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھجوایا گیا امدادی سامان جلد متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے متحدہ عرب امارات کے وفد کو امدادی سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور چیمبر اور فاؤنڈر گروپ کے وفد نے ملاقات کی۔ چیئرمین فاؤنڈر گروپ افتخار علی نے وزیر اعظم کو سیلاب متاثرین کے لیے 3 کروڑ کا چیک پیش کیا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں نعمان کبیر اور چیئرمین فاؤنڈر گروپ افتخار علی ملک کی سربراہی میں وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ میاں مصباح الرحمان، رحمان عزیز چند، حارث عتیق، افتخار علی ملک، ظفر اقبال، سہیل لاشاری سمیت دیگر وفد میں شامل تھے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقم دینے پر تاجر برادری کے جذبے کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں سیلاب زدگان کی مدد و بحالی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم سیلاب متاثرین کے لیے دل کھول کر امداد دے رہی ہے۔ اگر یہی جذبہ رہا تو بہت جلد مشکلات سے نکل آئیں گے۔ مسلم لیگ نون سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے پیش لیگی رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی جانب سے کاشانہ قادر GT روڈ پر کیمپ لگا دیا گیا۔ سنگھ پورہ سے لیگی رکن اسمبلی شائستہ پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر نے امدادی سامان کے 2 ٹرک متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ کیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے متحرک ہیں۔ چیئرپرسن شعبہ خواتین نون لیگ لاہور شائستہ پرویز ملک کی نگرانی میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 2 ٹرک روانہ کیے گئے۔ اس موقع پر MNA علی پرویز ملک، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، MPA چودھری شہباز احمد، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سمیت دیگر موجود تھے۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی ہدایت پر نون لیگ لاہور کی قیادت ایک متاثرہ گاؤں کی بحالی کی ذمہ داری لے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنے سیلاب زدگان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آج ان کی مدد کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب، آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان سب کی طرف سے یہاں پہ کھڑے ہوئے سارے ساتھی جنہوں نے پچھلے 4-5 دن رات دن محنت کر کے گلی گلی جا کے مخیر حضرات کے پاس جا کے یہ اپیل کی تھی کہ آج ہمارے دوست جو یہاں پہ آفت زدہ علاقوں کے اندر رہتے ہیں ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ جو محنت یہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے کی اور آج جو کسی وجہ سے یہاں پہ نہیں آ سکے، ان سب کو میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے،
خصوصی سلام بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حلقہ 127 کے کارکن بھائیوں ساتھیوں کا جہاں مشکور ہوں، میں اپنی بہن کنول لیاقت کا جہاں مشکور ہوں، میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے مرد مجاہد بھائی چودھری شہباز کا، کہ جس نے ڈٹ کے کام کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے پچھلے کئی دنوں سے چودھری شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے سو کر بھی نہیں دیکھا، دن رات مصروف عمل رہے ہیں۔ علی پرویز صاحب کا پورا تعاون اور ساتھ اور رہنمائی جو ہے الحمدللہ اس موقع پہ ساتھ رہی ہے۔ آج بھی جو ہم نے کیمپ لگایا 3 دن میں ایز اے ٹیم ہم نے کام کیا ہے، کوئی اس میں سیاست نہیں ہے، یہ سیاست بالغ ہو کر ہم نے کام کیا ہے، اللہ نے ہمیں دینا ہے اس کا، اپنے قائد کی ہدایت کے مطابق ایز اے ٹیم ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو باجی حکم کریں گے انشاءاللہ اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ میاں مشتبہ شجاع الرحمان کی جانب سے نون لیگ کے دفتر کاشانہ قادر جی ٹی روڈ پر کیمپ لگایا گیا۔ میاں مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ پی پی 147 کی ہر یونین کونسل میں امدادی کیمپ قائم کیے ہیں۔ رواں ہفتے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کیا جائے گا۔ ہمارے ہمارا حلقہ جو پی پی 147 ہے اس میں ہمارے چیئرمین صاحبان اور ہمارے وائس چیئرمین صاحبان، کونسلر صاحبان اور ہمارے جو مسلم لیگ کے سینئر ساتھی ہیں انہوں نے بھی کیمپس لگائے ہوئے ہیں، اور یہ سارا سامان جو ہے اسی طرح جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس طرح وہاں پہ بھی کافی تعداد میں لوگ دل کھول کے اس میں جو ہے لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لیگی رہنما سید غلام دستگیر شاہ، اظہر فاروقی سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی ہدایت پر لاہور کے طول و عرض میں کیمپ لگائے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی تک سیلاب زدگان کی امداد جاری رکھی جائے گی۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ عمر اسلم۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب سیلاب زدگان کے لیے لبرٹی چوک میں لگائے گئے امدادی کیمپ پہنچے۔ چیئرمین اخوت بولے کہ تاحال 22,000 متاثرین میں راشن اور امدادی رقم تقسیم کر چکے ہیں۔ امجد ثاقب نے کہا کہ سیلاب سے انتہائی پروکار خاندان متاثر ہوئے ہیں، شہری استعمال شدہ کپڑوں کی بجائے نئے ملبوسات بھجوائیں۔ اخوت فاؤنڈیشن کے کیمپ میں امدادی سامان لے کر آنے والے شہریوں کا تانتا بندھا رہا۔ چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب لبرٹی میں سیلاب زدگان کے لیے لگائے گئے ریلیف کیمپ میں رضاکاروں کا حوصلہ بڑھانے پہنچے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ اخوت فاؤنڈیشن اب تک 22,000 افراد میں راشن اور نقد رقم تقسیم کر چکی ہے۔ اخوت کے رضاکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب تک اخوت کے ذریعے سے ہم 22,000 خاندانوں کو راشن یا نقد رقم پیش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد کو کھانا ہے، ادویات ہیں، میڈیکل کی سہولتیں ہیں، اور ابھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہزاروں گھرانوں کو یہ کپڑے اور ضرورت کی دوسری اشیاء بھی پہنچ رہی ہیں۔ چیئرمین اخوت نے کہا کہ اہلیان لاہور سیلاب متاثرین کے لیے بڑھ چڑھ کر ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ شہری پرانے کپڑے دینے کی بجائے نئے کپڑے بھجوائیں تاکہ سیلاب متاثرہ بھائیوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ صرف ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے کپڑا دینا ہے تو صاف ستھرا، اگر 100% نیا نہیں ہے تو ایسا تو نہ ہو کہ پھٹا ہوا کسی کا پاس کپڑا ہو۔ کسی کی دل شکنی نہیں کرنی، کسی کو اس کی عزت کا جو جسے کہتے ہیں نا اس کو چکنا چور نہیں کرنا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے بھکاری سمجھا، یہ بڑے باوقار عزت والے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ ریلیف آپریشن کے بعد سیلاب زدگان کی بحالی کا چیلنج درپیش ہوگا۔ شہری دل کھول کر متاثرین کے لیے امداد دیں۔ کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی فور اردو۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔